السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو بندے کے دل میں دوسرے کے بارے میں دشمنی آتی ہے، بدگمانی آتی ہے اور بندہ قطع تعلقی کر بیٹھتا ہے۔ بہت کچھ جاننے اور سمجھنے کے باوجود محض تعلق کو قائم رکھنے کے لیے انجان بننا پڑتا ہے۔ جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب پتلے ہوتے ہیں، اور جہاں محبت پتلی ہوتی ہے وہاں عیب موٹے ہوتے ہیں۔ خوبصورت لوگ ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کے حامل نہیں ہوتے، لیکن اعلیٰ اخلاق کے لوگ ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ حلال کمائی انسان کھاتا ہے اور حرام کمائی انسان کو کھا جاتی ہے۔ انسان کا اخلاق، زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا جاہل ہے۔ عادتیں انسان کو بناتی ہیں اور بگاڑتی ہیں، اور عادتوں میں سب سے بہترین عادت خوش اخلاقی ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کریں۔ رویے دائمی ہوتے ہیں، صدیوں کے لیے اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں۔ بہت جلد اکتا جانے اور بہت جلد متاثر ہونے کی عادت ترک کر دیں۔ بے وجہ اداسی کا بڑا سبب حد سے زیادہ تنہائی و فراغت ہے۔ بیوی کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لو، کیونکہ تمہاری خوشی یا غمی کا دارمدار 90% اسی پر ہوتا ہے۔ انسان جب یہ مان لے کہ وہ غلط تھا تب وہ صحیح ہونے لگ جاتا ہے۔ ہمدردی، خلوص، اچھائی اگر کسی کی صفات کا حصہ ہیں تو ہمیں ان صفات کا ناجائز فائدہ اپنے حق پر نہیں اٹھانا چاہیے۔ وقت ایسا مرہم ہے جو بڑے سے بڑا زخم بھی بھر دیتا ہے، پر کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو مرنے کے بعد بھرتے ہیں۔ دوستوں کے غم میں شامل ہوا کرو ہر حال میں، لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ خود نہ بلائیں۔ لوگوں سے ایسا میل جول رکھو کہ جب تم مر جاؤ تو تم پر روئیں، اور اگر جیو تو تمہاری طرف مائل رہیں۔ عقل کا غلط فیصلہ بھی جذبات کے صحیح فیصلے سے بہتر ہے۔ اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بنتے ہیں، اور جب مکان والوں کے دل جڑتے ہیں تو گھر آباد ہوتے ہیں۔ بازاری عورت اگر تمہاری بیوی بن جائے تو نہ صرف تمہارا مال کھا جائے گی بلکہ تمہاری نسل بھی تباہ کر دے گی۔ بہت مضبوط ہوں میں، یہ دنیا جانتی ہے، بہت کمزور ہوں میں، یہ اللہ جانتا ہے۔ حسد کا کوئی فائدہ نہیں، بلندیاں خدا کی ذات دیتی ہے۔ بے شک تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ ایسا نہیں کہ نصیب کا لکھا ہوا بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی کوئی بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تم کو یہ ڈر کہ خدا دیکھ رہا ہے، میری یہ لگن کہ مجھے خدا دیکھتا ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا لازم ہے۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ ذہانت اور خوبصورتی دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ اپنے نصیب کی سختیوں سے پڑتا ہے۔ بے زبانوں سے ہمدردی کرنا نہ بھولو، یہ بغیر لفظوں کے دعائیں دیتے ہیں۔ صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ ایک مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ وہ رب ماضی دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر عطا کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہو، کیونکہ اس پوری دنیا میں جتنی جلدی رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راستے سے گندگی یا تکلیف کی چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا آسمان کی طرف شعلوں کی طرح بلند ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ وقت نے ایک بات سکھا دی ہے، ہر رشتہ، ناتا، تعلق تب تک زندہ رہتا ہے جب تک دوسروں کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ ہے تو اپنی دولت میں سے دو، اور اگر کم ہے تو اپنے دل میں سے دو۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہی نہیں ہوتے جو خون کے رشتے میں ہوں، بلکہ اپنا تو وہ ہر کوئی ہوتا ہے جسے آپ کا احساس اور خیال ہو۔ خواہشات سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ انسان کے غصے میں عجیب منافقت ہے، وہ اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ اللہ رکاوٹیں ہٹائے گا انشاءاللہ، اللہ راستے نکال کے دے گا انشاءاللہ، اللہ ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ۔ آج کی خوبصورت آیت، لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں ہوتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تم مجھے پکارو میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کبھی آنسو، کبھی سجدہ، کبھی ہاتھوں کا اٹھ جانا، خواہشیں ادھوری ہوں تو رب کتنا یاد آتا ہے۔ میں تیری ہر رضا پہ راضی ہوں یا رب، بس مجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین یا رب العالمین۔ Thanks for watching. Please subscribe to my channel.